الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دارالعلوم تعلیم القرآن پلندری کے اندر، جو کہ ہمارے کشمیر کا ایک مرکزی مدرسہ ہے، مرکزی جامعہ ہے، جس میں اہل حق کے طلباء اکرام دین اسلام کی اور درس نظامی کی بنیادی تعلیمات اور اپنے عقائد کی تصحیح کے حوالے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اس جامعہ کے اساتذہ، اکابرین اور انتظامیہ کی یہ فکر مندی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جیسے اہم عقیدہ کے حوالے سے اس نشست کا اہتمام کیا کہ یہ عقیدہ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ عالم ہو یا جاہل، نیک ہو یا بد، اس کا دنیا کی ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس عقیدے سے ناواقفیت کے ساتھ کسی کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الاعلام فی الفرق بین الکفر والاسلام میں اس عقیدہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مسلمان یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ یہ کہے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں یا آخری رسول نہیں ہیں، یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، بین ہی اسی طرح آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ ہمارا اور اہل کفر کا، اہل قادیان کا بنیادی اختلاف بھی اسی نقطے پہ ہے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے۔ مسلمان ہونے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا الگ فرض ہے اور آخری رسول ماننا یہ الگ فرض ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی ایک اسلامی زندگی میں اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، اور اس عقیدے کو اتنی زیادہ دین اسلام میں اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ آپ نے پورے ملک کے طول و عرض میں، ہمارے کشمیر میں، پاکستان میں، ارد گرد آپ جہاں بھی دیکھیں، پورے ملک میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنسیں، اسی کے جلسے، اسی کے عنوانات، اسی کے جو ہے سیمینار کا آپ کو انعقاد ملے گا۔ لیکن جو ہمارے دیگر عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، معیار صحابیت ہے، معیار جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اس طرح اور کئی ہمارے عقائد ہیں، عقیدہ شفاعت ہے اور عقیدہ عذاب قبر ہے، عقیدہ حوض کوثر ہے۔ ہمارے 20 عقائد میں سے سب سے زیادہ جس عقیدے پر امت ہمہ وقت محنت کر رہی ہے، علماء جس عقیدے پر محنت کر رہے ہیں، جلسے، جلوس، پروگرام اور حساسیت کے اعتبار سے پارلیمنٹ سے لے کر ہماری عام عدالتوں تک اور عام عدالتوں سے لے کر ہمارے بازاروں تک، ایک ایک شخص جس عقیدے کے اوپر محنت کر رہا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید اتنا اہم ترین عقیدہ ہے اور بلند ترین عقیدہ ہے کہ اگر بندے کی توحید نہ رہے تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی اس کا کس کام آئے گا اگر وہ بندہ مشرک ہو؟ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے لیکن اللہ کو اللہ نہ مانتا ہو تو اس بندے کو اللہ کا آخری نبی ماننے کا، رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی ماننے کا فائدہ ہوگا؟ لیکن ہماری سب سے زیادہ محنت عقیدہ ختم نبوت پہ ہے، سب سے زیادہ ہمارا زور عقیدہ ختم نبوت پہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی آخر جو اس عقیدے پہ ہمارے علماء کرام محنت کر رہے ہیں، اور یہ محنت آج سے جاری نہیں ہے،
بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اس دنیا کی جو حیات مبارکہ تھی وہ اپنے اتمام کو پہنچی، اپنی تکمیل کو پہنچ رہی تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی جس پریشانی سے مطلع کیا گیا، امت کے لیے جس فکر سے مطلع کیا گیا، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور صحابہ سے پہلے پوچھا صبح کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتلائیے۔ صحابہ نے خاموشی اختیار کی تو آپ نے فرمایا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، میں نے اپنی طبیعت میں اس کو ناگوار سمجھا، میں نے برا جانا، اور میرے اوپر اس چیز کا ایک بوجھ سا محسوس ہوا، پھر مجھے حکم دیا گیا، میرے اوپر وحی نازل کی گئی کہ ان کے اوپر پھونک مارو، میں نے پھونک ماری، وہ کنگن جو تھے وہ سونے کے ہاتھوں سے اڑ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا میری زندگی میں نبوت کے دو جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، جو کہ بظاہر لگے گا سونے کے کنگن ہیں، جو کہ نبوت سے بڑھ کر سونا کون سا ہو سکتا ہے، اب سونے کے کنگن کے طور پہ دکھایا گیا، لیکن فرمایا کہ میری زندگی میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ یہ وہ فتنہ تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے سے قبل اطلاع دے دی گئی تھی۔ اور پھر اسود انسی اور مسلمہ کذاب کا فتنہ آتا ہے، لیکن میرا سوال نہیں کھڑا ہے کہ امت مسلمہ کی حساسیت، امت مسلمہ کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اتنی شدت ہے اس امت کے اندر کہ ہم ہر موضوع پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہر بات پہ جا کر کہیں نہ کہیں بات معاہدے پہ رک جاتی ہے، کسی نہ کسی جگہ پر لے اور لو دو کی پالیسی پر جو ہے وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا ہے کہ جس کے بارے میں امت مسلمہ نے کبھی بھی نہ دو رائے اختیار کی ہے، نہ کسی بھی موضوع پہ کسی مداہنت کا مظاہرہ کیا ہے، نہ کسی بھی درجے میں کمپرومائز کیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عقیدے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس موضوع پہ اتنے حساس ہیں؟ اس عقیدے کی اس ملت میں ضرورت کیا ہے؟ اب آئیے اس بات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کی حیات کو پانی میں رکھا ہے، ہر چیز کی حیات اللہ نے پانی کے ساتھ جوڑ دی ہے، پانی کے ساتھ چاہے وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، سب کی زندگی اللہ نے پانی کے ساتھ رکھی ہے۔ آج یہ جو عمارت کھڑی نظر آ رہی ہے، اگر سیمنٹ اور گارے کے اندر پانی نہ استعمال کیا جائے تو یہ عمارت تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ہر چیز کی حیات اللہ نے جس طرح پانی کے ساتھ رکھی ہے، دین اسلام کی مکمل حیات اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ رکھی ہے۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کیوں رکھی ہے؟ اس امت کی پہچان عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے، اس امت کی بقا عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے، اس لیے امت مسلمہ اس عقیدے میں حساس ہے۔ اب ہمارا عقیدہ، پہلی امتوں کو دیکھو، جتنی بھی امتیں چلتی آئی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، سب امتوں کے عقائد، سب امتوں کے نظریات، سب کے مسائل، سب کی فقہیں، سب کی شریعتیں، آنے والے دور میں نئے نبی آ کر ضرورت کے مطابق اس میں احکامات کی تبدیلیاں ہوتی رہیں، عقائد کی مزید وضاحتیں ہوتی رہیں، لیکن اس امت کا کوئی عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس امت کی ہر بات حرف اٹل ہے، اس امت کی ہر چیز حرف آخر ہے، اس امت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پہلی امتیں اپنا وجود بھی اسی لیے کھو گئی کہ ان میں نبوت تھی، ختم نبوت نہیں تھی۔ ایک امت چل کر دوسری امت میں مدغم ہو جاتی تھی، جس طرح تمہارے کشمیر میں جب بارشیں ہوتی ہیں، اب ان بارشوں کے ندی نالے اور یہ چشمے یہ بہتے بہتے جب بڑے بڑے دریاؤں میں، کبھی دریائے پنجار میں، کبھی دریائے نیلم میں، کبھی فلاں میں، کبھی فلاں میں، جب یہ مدغم ہوتے ہیں، پھر جا کر پنجاب میں جا کر دریائے جہلم، دریائے چناب اور فلاں بنتے ہیں، اپنا وجود کھوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب جا کر سمندر میں گر جاتے ہیں سب کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک پہچان باقی رہتی ہے کہ یہ سمندر ہے۔ بالکل بعید ہی اسی طرح سب امتیں اپنی اپنی پہچان تب تک باقی رکھتی تھی جب تک ایک آنے والے نئے کسی چشمے سے، کسی نئی نہر سے، کسی نئے دریا سے ان کا واسطہ نہیں پڑ جاتا تھا۔ نیا آنے والا نبی نئی شریعت لے کر جب وہ پچھلی امت کا استقبال کرتا تھا، پچھلی امت کو نئی امت میں داخل کر دیا جاتا تھا، تو پچھلی امت کا وجود، پچھلی امت کی پہچان وہ ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اب ہمیں بتا دیا گیا اب کوئی آگے دریا آنے والا نہیں ہے، اب آگے کوئی نئی راہ آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نئی منزل نہیں ہے،
آخری منزل کا نام محمد عربی ہے، آخری راہ کا نام رسول اللہ کی راہ ہے۔ اب اس کے بعد نہ تو کوئی راہ ہے، نہ اس کے بعد کوئی نئی منزل ہے، نہ اس کے بعد کوئی نئی قیادت ہے۔ اب دنیا میں اللہ کی طرف سے اللہ کی شریعت پہ خاتمیت کی مہر لگ چکی ہے۔ اب اس امت کی پہچان اور بقا جس طرح ان امتوں کی پہچانیں نئی امت میں مل جانے سے ختم ہو جایا کرتی تھی، محمد عربی کی امت کی پہچان کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت اس امت کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس امت کی زندگی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ اب بات کو سمجھو، اب پتہ چلا ہم کیوں حساس ہیں۔ عقیدہ توحید میں اس امت کے عقیدے کی اپنی انفرادی نجات تو ہے، لیکن قوم کی بحثیت قوم بقا، قوم کی بحثیت قوم اگر زندگی ہے تو صرف عقیدہ ختم نبوت میں ہے۔ اس کے ماسوا کسی عقیدے میں قوم کی بحثیت قوم بقا نہیں ہے، بحثیت قوم زندگی نہیں ہے۔ ہم اگر بحثیت قوم زندہ ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جن کو آنا تھا وہ آ چکے، اب ہمارے پیغمبر کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نئی آواز نہیں آئی۔ پھر دوسری بات، اس عقیدہ ختم نبوت نے ہر انسان جب کوئی عقیدہ اختیار کرتا ہے، جب کسی نظریے کو فالو کرتا ہے تو اس کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں، اپنی نجات کے لیے فالو کرتا ہے۔ کسی تہذیب کو، کسی مذہب کو لیتا ہے تو جیسے عیسائیوں نے عیسائیت کو لیا ہے تو عقیدہ کفارہ کی بنیاد پر لیا ہے۔ ان کا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام غلط ہے جو صحیح، اس سے غرض نہیں۔ ان کا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر سولی پہ چڑھ گئے، اب ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سیدھے سیدھے جنتی ہیں۔ تو ان کو آخر کچھ فائدہ نظر آتا ہے تو وہ عقیدہ کفارہ کی وجہ سے عیسائیت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کو دیکھو، یہودیوں کا عقیدہ کہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، ہم تو خدا کے محبوبین میں سے ہیں۔ اس عقیدے نے یہودیوں کو یہودیت کے ساتھ چپکا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ نیک اعمال کرنے کی، کسی اور مذہب میں جانے کی۔ آخر ہم سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے، عیسائیوں میں عقیدہ کفارے کا ہے، یہودیوں میں عقیدہ خدا کی اولاد ہونے کا ہے کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، ہندوؤں میں عقیدہ یہ ہے کہ اس جہان میں مر گیا تو کوئی اب طلب باقی نہیں رہی، ہم اگلا جہان نہ ہے بلکہ نئے جنم کے ساتھ، نئے جسم کے ساتھ آئیں گے، تو ہمیں کیا پرواہ۔ آخر مسلمانوں کو بھی تو کوئی مستقبل نظر آنا چاہیے، مسلمانوں کو کیا چیز نظر آتی ہے دین اسلام میں؟ اب سمجھیے ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جانے والا وہ تحفظ نظر آتا ہے جو تحفظ کسی اور مذہب کو نہیں ملا۔ وہ تحفظ کیا ہے؟ انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میں نے جس کا ہاتھ تھاما ہے وہ میرا ہاتھ کسی جھنجٹ میں چھوڑ نہ دے۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے دنیا کا کوئی طوفان آئے، کوئی مصیبت آئے، جس کے میرا ہاتھ تھاما ہے میرا ہاتھ نہ چھوڑے۔ اگر میرے اوپر موت کا جھٹکا بھی لگ جائے، میرے رشتہ دار قبر سے پیچھے ہٹ کر آ جائیں، میرا مال میرا ساتھ چھوڑ دے، لیکن جس ہستی کا میں نے دامن تھاما ہو وہ قبر میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑے، حشر میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑے، کسی جگہ پر مجھے تنہائی کا احساس نہ دلائے، میں ایسی ہستی کے ساتھ ملوں۔ یہ مبارکباد ہے امت مسلمہ کو، یہ خوشخبری ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، دنیا میں تو ہم انہی کے ہوتے ہی ہیں، دنیا میں تو ہم اپنے پیغمبر کا دامن تھامے ہوتے ہیں، لیکن جب موت کا جھٹکا لگتا ہے، جب رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مال ساتھ چھوڑ جاتا ہے، سارے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، قبر میں انسان جاتا ہے، سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کروائی جاتی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ سودا ہے، انسان کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی جب قبر میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا کے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو جس نے عقیدہ ختم نبوت سے غداری نہیں کی ہوگی، جس نے عقیدہ ختم نبوت سے وفا کی ہوگی، رسول اللہ کا دامن مرتے دم تک تھام کے رکھا ہوگا، اسے اپنے نبی کو پہچاننے میں کوئی شک ہوگی؟ اسے کوئی شبہ رہے گا باقی؟ میں ساتھیوں کو اکثر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے کشمیر میں پہاڑوں میں تو یہ شوق نہیں چل سکتا، یہ شوق پنجاب کا ہے کبوتر پالنا۔ اب پتہ نہیں آپ کے پالتے ہیں یا نہیں پالتے، یہ پالتے ہیں۔ کبھی کبوتر باز کو بھی دیکھا ہے آپ نے، جس کا کبوتر اڑ رہا اور کہیں بیٹھنے لگے تو وہ کیسے بھاگتا ہے؟ کبوتر کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہمارے پنجاب میں جو ہم نے دیکھے وہ کیسے بھاگتے ہیں؟
ان کے پاؤں میں گندگی لگ رہی ہے یا کانٹے چبھ رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کے جو عشق سمایا ہوتا ہے میرے پرندے کا کہ میرا کبوتر کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، وہ اس کی محبت میں ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں گھس گئے انہیں کوئی پرواہ نہیں، پردہ کسی کا فاش ہو انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کے پیچھے محلے کے کتے لگ جائیں انہیں اس بات کی بھی کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ اپنے کبوتر کے عشق میں اندھا دھند دوڑتے چلے جاتے ہیں، دنیا مافیہ سے بے نیاز. یہ تو دنیا کے ایک چھوٹے سے پرندے کا عشق ہے، لیکن مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس حد تک دنیا سے بے نیاز ہے. چاہے راستے میں جیلیں آئیں، قربانیاں آئیں، شہادتیں آئیں، ان کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں اور دقتیں آئیں، یہ اپنے آقا کے عشق میں دنیا کی ہر تکلیف سے ایسے گزرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو اپنے آقا کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی سعادت کم سعادت نہیں ہے. اور پھر یہی تو وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ میں یہ حدیث لائے. اور میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی میں کم از کم ترجمان السنہ کو ایک بار ضرور پڑھیں. آپ کے اوپر اللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو کھول دے گا اور آپ کے لیے عوام کو کھول کر سمجھانا آسان ہو جائے گا. اب حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اب صحابہ کو مبارکباد دی، طوبی من رانی ثم آمن بی، مبارکباد ہے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو مبارکباد دی اور مبارکباد دے کر کہا مبارکباد میری جماعت صحابہ کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. لیکن فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد میری امت کے ان لوگوں کو من لم یرانی ثم آمن بی، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں مجھ پر ایمان لائے. یہ میں اور آپ ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک بار مبارک دی ہے، ہمیں 3 بار مبارک دی کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے ہو. میں محمد عربی تمہیں 3 بار مبارکباد دیتا ہوں. کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کوئی کم سعادت ہے. ایسے نبی کا ہم نے دامن تھاما ہو جو ہمیں مبارک دے کر جائے حالانکہ ہم نے دیکھا بھی نہیں. اب ایسی مبارک کے بعد اب ہم قبر میں گئے، قبر میں چلے گئے. اے اللہ کے رسول قبر میں تو چلو آپ اپنی زیارت کروا دیں گے، لیکن قبر کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے، قبر کے جھٹکے سے باہر نکلے، میدان محشر کی حاضری ہوگی، اب تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. فلا انصاب بینہم، ان کے آپس کا کوئی نسب باقی نہیں رہے گا. سارے رشتے دم توڑ گئے. جب سارے رشتے بھی دم توڑ گئے، کوئی نسب باقی نہیں رہا، اے اللہ کے رسول تب آپ ہماری رہنمائی کیا کریں گے؟ ہمیں تو ختم نبوت کے صدقے آپ کا دامن تھاما ہے. اب ہمیں بتلائیے اس روز تو نہ کوئی نشیب ہوگا، نہ فراز ہوگا، نہ کوئی اوٹ ہوگی، نہ چھپنے کی جگہ ہوگی، نہ کوئی ندی نالا ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، سارے انسان برابر کھڑے ہوں گے. اے اللہ کے رسول اب ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہو نا یہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہے تو آدمی ڈھونڈ لیتا ہے. جب سارے برابر کھڑے ہو ڈھونڈنا مشکل ہوگا یا نہیں؟ اولین اور آخرین جمع ہو، اولین و آخرین تمام نسل انسانی جمع ہو. سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اول من تنشق عنہ الارض، زمین میں سب سے پہلے جس پر قبر کو کھولا جائے گا وہ میں محمد عربی ہوں. فاکسل حلۃ من حلل الجنہ، مجھے جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کا جبہ مجھے پہنا دیا جائے گا. ثم اقوم عن یمین العرش، تمہیں ڈھونڈنے میں میری امت کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. میں تمہارا سربراہ، میں تمہارا ایمان، تمہارا رہنما، تمہارا شفیع. قیامت کے دن اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا. کیا اللہ کے رسول وہاں کوئی اور کھڑا ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہے ہمیں چیک کرنا پڑے کہ کون ہے. فرمایا لا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری، میرے رب کی مخلوقات میں کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی میری جگہ پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے تاکہ میری امت کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو. میدان محشر میں تم نے آنا ہے، اب تمہارا شفیع وہاں پر موجود ہوگا. جب وہاں پر موجود ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اے اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا، ختم نبوت ہمیں قبر سے بچا کر لے گئی، یہ عقیدہ ہمیں حشر میں آپ کا دیدار کروا دیا. اب آگے تو حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. کیا حساب کتاب میں بھی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کوئی فائدہ دے گا؟ حساب کتاب کے موقع پہ جب بڑے بڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا؟ مسند احمد بن حنبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی،
لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم آپ جائیے، اللہ کے پاس جا کر ہماری سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے، ہمیں محشر کے ہولناکی سے نجات ملے۔ حضرت آدم بھی عذر کر دیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے۔ کوئی نبی اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اسرا دکھائیں گے، کہیں گے اذهبوا الى محمد، تم سارے جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فإنه خاتم النبیین، آج ختم نبوت کا دور ہے، نبیوں کے دور ختم ہو چکے، آج جس نبی کا زمانہ ہے اسی کے دور میں قیامت برپا ہے، اب اس کا دور ختم نہیں ہوا، یہ اس کا دور ہے۔ فإنه خاتم النبیین، وہ نبیوں کے آخری بھی ہیں۔ فإنه قد حضر اليوم، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی بھی وہ ہے۔ سارے نبیوں کی ڈیوٹیاں ختم ہو چکی ہیں، سارے نبی اپنے وقت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ختم کر چکے، لیکن جس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی وہ ہمارے آقا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کی ڈیوٹی ختم نہ ہو، حاضر ڈیوٹی افسر ہو، اس کی بات میں زیادہ دم ہوتا ہے سرکاری ریاست میں، یا ریٹائرڈ کی بات میں زیادہ دم ہوتا ہے؟ جو حاضر سروس ہے وہ حضرت عیسیٰ وضاحت کر دیں گے فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ۔ ہمارے ایک رواج ہے نا کہ ہمارے ہاں حاضر ڈیوٹی افسر کی بڑی چاپلوسی آؤ بگت کی جاتی ہے، اور جو ریٹائرڈ اسے پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ہمارے پنجاب میں ایک لطیفہ مشہور ہے، دیہاتوں میں یہ پٹواری ہوتے ہیں نا جو زمینوں کا حساب کتاب کرتے، یہ زمینوں کا حساب کتاب کرنے والا ایک دیہاتیوں کے لیے بہت بڑا افسر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہی سارا افسر ہے، سارا کچھ یہی ہے۔ اب وہ ایک دیہاتی کو کسی پٹواری سے کام تھا، اس نے کچھ بٹیرے پکڑے ہدیہ دینے کے لیے کہ جاؤں گا پٹواری صاحب کو کوئی بٹیرے شٹیرے کھلاؤں گا اور اپنا جو راستہ وغیرہ وہ لے لوں گا، کچھ گنجائش نکل آئے گی۔ اس نے جا کر پٹواری صاحب کے دروازے پہ دستک دی، کہا پٹواری صاحب گھر پہ ہی ہو؟ کہا گھر پہ ہی ہوں۔ کہا بٹیرے کھا لیتے ہو؟ اب اس نے جواب دیا ہاں کھا لیتے ہیں۔ بٹیرے کھانے میں کس کو اعتراض ہے؟ کہا بٹیرے کھا لیتے ہیں۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی، او بھائی اس کا تو تبادلہ ہو گیا ہے، پیچھے سے آواز دے دی اس کا تو تبادلہ ہو گیا، کس کو ہدیہ دے رہے ہو؟ اس کا تو تبادلہ ہو گیا ہے۔ اب جب یہ بات پڑی ساتھ اس کی بھی ٹون بدل گئی، چونکہ ریٹائرڈ کو کوئی نہیں دیتا اور کسی جو ہے وہ ڈیوٹی بدل جائے تو کوئی نہیں گھاس ڈالتا، اب وہ حاضر ڈیوٹی کو دینا چاہتا تھا۔ جب اسے پتا چلا پٹواری صاحب کا تو تبادلہ ہو گیا ہے، جب اس نے کہا پٹواری صاحب بٹیرے کھا لیتے ہو؟ اس نے کہا کھا لیتے ہیں۔ پیچھے سے کسی نے کہہ دیا اس کا تبادلہ ہو گیا، اس نے ساتھ ہی آواز بدل لی، کہنے لگا پھر پھڑیا کرو تو کھایا کرو، اتنے بیٹھے کی کر رہے ہو؟ پھر خود پکڑا کرو اور کھایا کرو، گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ساتھ ہی بٹیرے لے کر گھر میں واپس چلا گیا۔ کیوں؟ دنیا حاضر ڈیوٹی کے پیچھے چلتی ہے، جو موقع پہ موجود ہو اس کے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بتا دیا اب دنیا ختم ہوگی، محمد عربی کی ڈیوٹی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا میں طوفان آئیں گے، قیامت کے زلزلے زمین کو ہلا کے رکھ دیں گے، آسمان مٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، لیکن جس سر ہر چیز پہ زوال آ جائے گا، لیکن ایک چیز ایسی ہوگی جس پر رائی کے دانے برابر بھی زوال نہیں آئے گا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہوگی، اس پہ زوال آنے والا نہیں۔ وہ کہیں گے فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی حضرت محمد عربی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حاضر ڈیوٹی تو ہے لیکن حضرت ابراہیم نے بھی عذر کیا مجھے فلاں وجہ سے اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا، حضرت عیسیٰ نے عذر کیا فلاں وجہ سے اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا، حضرت موسیٰ نے عذر کیا فلاں وجہ سے اللہ کے دربار میں میں نہیں جا سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم محمد عربی کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی کہہ دے میرا فلاں عذر ہے میں نہیں اللہ کے دربار میں جا سکتا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، یہ وہ ہستی ہیں جو اپنے سر پہ غفران کی چادر پہنے ہوئے ہیں، جو اپنے سر پہ غفران کی دستار رکھتے ہیں، جن کی اگلی پچھلی ساری باتیں اللہ کی طرف سے معاف ہے، معاف ہے، ان کے دربار میں جاؤ، وہ اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کریں گے، تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ کتنے فائدے میں رہی یہ امت، یہاں سے مری قبر میں بھی رسول اللہ کا ساتھ، حشر میں بھی رسول اللہ کا ساتھ، آگے ہم ساری دنیا کھڑی ہے، جنت میں جانے کی بات ہے، اللہ کے رسول کی ایسا تو نہیں ہوگا جو 6000 سال پہلے کا زمانہ گزرا ہے ان کے آخر میں ہماری باری آئے، ہم حشر میں کھڑے کھڑے تھک تو نہیں جائیں گے؟ یہ تو ختم نبوت والے ہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں ختم نبوت کے لیے، کہیں جب میدان محشر میں کھڑے کھڑے تھک تو نہیں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، گھبراؤ نہیں، ہم وہ پہلی امت ہیں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، کسی کو بھی اس وقت تک جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک محمد عربی اپنی امت کو لے کر جنت میں نہیں چلے جاتے۔ اب اتنی بڑی سعادتیں، چلو یہ تو وہ چیزیں تھیں،
جن کا تعلق مرنے کے بعد ہے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں بھی بہت نوازا ہے، زندگی میں بھی ہمیں نوازا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شاید آپ سب کو احساس ہو رسول اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ اگر آج امتی کو، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز مل جائے، ہماری عقیدت کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے لوگ جاتے ہیں نا بیت اللہ میں حرم اسود، تو خانہ کعبے کی چادر سے اپنی جو ہے نا وہ دیواروں سے اپنی چادروں کو رگڑ کے لاتے ہیں کہ برکت کو حاصل کر لیں، روضہ رسول کی جالیوں پہ ہاتھ لگا کر چوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ایسی آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں آئی، ہمارے دروازوں پہ آئی، ہمیں خود ٹچ کیا، ہمیں چھوا، ہمیں فیض یاب کیا۔ رسول اللہ کی رحمت نے ایسا رحمت للعالمین نبی چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کا جو سوچو اس سے بڑا کمبخت کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اور یہ بھی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے زمزم کا پانی منگوا کر اسے پیا، اور پی کر اسی پانی میں کلی مبارک فرما دی۔ اب صحابہ کی طرف دیکھا، کون اس مبارک پانی کو لے گا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کلی کی ہوئی ہو، اور پیارے پیغمبر کی مبارک کلی ہو، لعاب دہن مبارک ملا ہوا ہو، اور یہ پانی جس کو مل جائے پینے کے لیے، اس سے بڑا خوش قسمت، اس سے بڑا سعادت مند کون ہوگا؟ لیکن آپ تو خاتم النبیین تھے، آپ صرف صحابہ کے تو نبی نہیں تھے نا، امت کے ان افراد کے بھی نبی تھے جنہوں نے 1400 سال کے بعد آنا تھا پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، پلندری کی مسجد میں پیغمبر کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونا تھا، وہ ان کے بھی تو نبی تھے۔ اب آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، یہ پانی کا پیالہ میں کس کو دوں، کس کی حصے میں دیا جائے یہ پیالہ؟ سب صحابہ بے چین ہیں، کاش آج رسول اللہ کا جھوٹا پانی، لعاب دہن والا پانی، یہ مبارک پانی مجھے مل جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ کسی صحابی کو وہ پانی نہیں دیا، بلکہ اپنی کلی والا مبارک پانی دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا کہ قیامت کی صبح تک جو امتی بھی زمزم پیے گا، محمد عربی کا لعاب دہن اس کے پیٹ میں چلا جائے، محمد عربی کا لعاب دہن اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ اس لیے اب آپ بتلائیے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ابھی تک زمزم نہ پیا ہو؟ بتاؤ بھائی، کوئی ایسا ہے جس نے ابھی تک زمزم نہ پیا ہو؟ حج و عمرہ آپ سب نے کیا ہے؟ حج و عمرہ تو سب نے نہیں کیا، جنہوں نے کیا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حج و عمرہ تو آپ سب نے نہیں کیا، لیکن زمزم آپ سارے کہتے ہم نے پیا ہے، ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ میں نے آج تک زمزم نہیں پیا۔ کیوں؟ زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے، پیغمبر کا وہ مبارک لعاب دہن ہے، جس پانی کے اندر ملا ہوا حاجی حج کرنے جاتا ہے، مناسک کے حج تو ادا ہو جاتے ہیں، اللہ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، لیکن اب زمزم اپنے کندھوں پر اٹھا، محمد عربی کے ان امتیوں تک لے کر جا جو رسول اللہ کے دربار میں نہیں آ سکے، لیکن رسول اللہ کی رحمت تو اٹھا کر لے جا کر اپنے محلے کے ان غریبوں کو پلا دے، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں اے اللہ کے رسول ہم غریب تھے، ہم تک آپ کی رحمت نہیں پہنچی، محمد کا لعاب دہن 1400 سال بعد بھی تمہارے دروازے پہ پہنچ رہا ہے، اور تم اسے پی کر شاد کام ہو رہے ہو، تم اسے پی کر خوش بختی پہ ناز کر رہے ہو کہ تمہارے پیٹوں میں زمزم کی برکت سے محمد کا لعاب دہن موجود ہے۔ جس کو ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے گڑتی دی جاتی ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ گڑتی کیا ہوتی ہے؟ کسی اللہ والے کا لعاب دہن کھجور کے ساتھ لگا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کی عادات اس بزرگ اللہ والے پر چلی جائیں، کسی اور پہ نہ جائیں۔ تو جس امت کو گڑتی رسول اللہ نے دی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گٹی رسول اللہ نے دی ہو، لعاب دہن اپنا زمزم کے ذریعے اور امتی کے پیٹ میں اتار دیا ہو، یہ امت محمد عربی سے کبھی غداری نہیں کر سکتی، محمد عربی سے غداری کا یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے امت مسلمہ کی وحدت ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت میں رہی ہے، ختم نبوت ہماری پہچان ہے، اس امت کی بقا عقیدہ ختم نبوت میں ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا معاملہ پیش آیا، دو موقعوں کا ذرا آپ تقابل کر کے دیکھو۔ ایک صحابی کو مشرکین نے پکڑ لیا، پکڑ کر اسے مارا اور اسے کہا کلمہ کفر کہہ دو، کلمہ کفر کہہ دو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا، ان کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ان کو مرچوں کے ساتھ دھونی دی گئی حتیٰ کہ ان کا دم رکنے لگا، اور انہوں نے اگر مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں آ گئے، جب آئے تو کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں مفہوم عرض کرتا ہوں حدیث کا، ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول مجبور مجھے اتنا کر دیا گیا، مجھے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑا۔
فرمایا اگر دوبارہ کبھی ایسے پھنس جاؤ پھر کہہ کر جان چھڑا لینا، اور جو تمہارا دل ایمان پہ مطمئن ہے. کہا اللہ کے رسول میرا دل ایمان پہ مطمئن تھا، میں نے جان چھڑانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، کلمہ کفر کہہ دیا. فرمایا اگر دوبارہ بھی ایسا معاملہ آ جائے تو کر لینا، اپنی جان کو بچا لینا. اب قلبہ مطمئن بالایمان، جو مضطر ہو مجبور ہو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ ایسا کر لے، اس کے لیے گنجائش ہے. یہ تو تھا عقیدہ توحید کا معاملہ. لیکن جب بات آئی ختم نبوت کی، اس امت کی تربیت کیسے ہوئی ہے، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا، پکڑ کر کہا ذرا یہ بتلاؤ کہ تم محمد عربی کو نبی مانتے ہو؟ کہا میں محمد عربی کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے، میرے کان یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اب اس نے بڑا حیران ہو کر کہا تجھے یہ بات سن جاتی ہے وہ بات نہیں سنتی؟ کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. قصہ مختصر، ایک ایک جسم کا عضو کاٹتا رہا اور پوچھتا رہا، ہاتھ کاٹا. پھر کہا کیا محمد عربی کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں. کہا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے. کہا ایک پاؤں کاٹ دو. یہ جسم کے اعضاء کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، کپڑے کے کاٹنے کی بات نہیں ہو رہی. آپ یہ بتاؤ ہاتھ میں ہمارے تھوڑی سی چھری اور چاقو زائد لگ جائے ہماری جان پہ بن جاتی ہے، اور ادھر دیکھو صحابی کے جیتے جاگتے کے جسم کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ قصہ مختصر صحابی کے جسم کا بازو کو کاٹ دیا گیا، پاؤں کو کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ جب آخر میں صحابی ایسے پڑے ہوئے ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے، مسیلمہ کذاب کہتا ہے چلو ابھی بتا دو محمد کو کیا جانتے ہو؟ کہا محمد کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور آخری نبی مانتا ہوں. کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب دیکھو ایسی حالت میں ادھر دیکھو کلمہ کفر کہا، اور کہا اگر دوبارہ غلطی ہو جائے، دوبارہ غلطی سے پکڑے جاؤ، تمہارا دل ایمان پہ مطمئن ہو پھر کلمہ کفر کہہ کر جان چھڑا لینا. ادھر صحابہ کی تربیت دیکھو، پورا جسم کاٹ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ محمد کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا مجھے میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سننے تو کیا بک رہا ہے. کہا اس کی زبان کاٹ دو. زبان کاٹ دی گئی. پھر پوچھا، سر کے اشارے سے کہا محمد عربی کو نبی مانتا ہوں، تیرے بارے میں سنتا بھی نہیں تو کیا کہتا ہے. حتیٰ کہ ان کا گلا کاٹ کے انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی ان کی ماں کو بتایا گیا تیرا بیٹا ختم نبوت پہ شہید ہو چکا ہے، قربان ہو چکا ہے. ماں نے پوچھا کیسے، مجھے تفصیل بتاؤ. انہوں نے کہا اس کے جسم کا ایک ایک جز کاٹا گیا لیکن اس نے پیغمبر کی ختم نبوت سے کوئی غداری نہیں کی. اس وقت کیا ہوا؟ اس کی ماں نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئی. لہذا اليوم رضعت، اسی ایک دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا، اسی ایک دن کے لیے میں نے اسے دودھ پلا کر جوان کیا تھا کہ محمد عربی کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے. اور پھر اتنی بات نہیں، ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے تو کلمہ کفر کہنے کی علماء جانتے ہیں جان بچانے کے لیے اجازت ہے. اور ادھر دیکھو اسود انسی نے بھی ایک چاند چڑھایا، حضرت ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا. یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. ان سے کہا کہ کیا تم میرے اوپر ایمان لاتے ہو، مجھے نبی مانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے کہا رسول اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، رسول اللہ کو انہوں نے زیارت نہیں کی، لیکن پیغمبر پہ غائبانہ ایمان اتنا لائے. اور یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ سنت آج تک باقی ہے. امت مسلمہ جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو اپنی جانوں پہ کھیل جاتی ہے، اپنے نبی سے غداری نہیں کرتی، اپنے پیغمبر سے غداری نہیں کرتی. ابو مسلم خولانی کو انہوں نے جلتی ہوئی دہکتی ہوئی تیل کی دیگ میں ڈال دیا. فرمایا پہلی امتوں کا کوئی ابراہیم، پہلی امتوں میں اگر حضرت ابراہیم تھے، اس امت کا اگر کوئی ابراہیم ہے تو ابو مسلم خولانی. آگ میں ڈالے گئے، آگ نے ان کو جلانے سے ہی انکار کر دیا. جو ختم نبوت کے لیے آگ میں ڈالا جائے، آگ کی جرت ہے آگ جلا دے؟ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے وصیت فرما دی کہ اس طرح کا ایک آدمی آئے گا، اس سے اپنے لیے عمر، میرے لیے امت کے لیے دعا کروانا. حضرت ابو مسلم خولانی حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں آئے، اپنے اونٹ کو مسجد کے کونے پہ بٹھاتے ہیں، آ کر مسجد کے کونے میں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. حضرت عمر آئے، پہچان گئے، جو علامات بتلائی گئی تھی یہ تو وہی ہے. آ کر کہا مجھے قسم دے کر بتاؤ کہ وہ جو آپ کے یمن میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسود انسی نے ایک آدمی کو آگ میں جلایا تھا عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے، اس کا کیا ہوا؟ وہ بتاتے رہے. حضرت عمر نے کہا قسم کھا کر بتاؤ کیا تم ہی وہ ابو مسلم خولانی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی وہ ہوں، وہ تو میں ہی ہوں.
فرمایا پھر ہاتھ اٹھا کر عمر کے لیے اور اس امت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا عمر آپ خلیفہ رسول ہیں، اے عمر آپ صحابی رسول ہیں، میں تو تابعی ہوں، میں تو تمہاری زیارت کا شرف لینے آیا ہوں، میں کہاں اور آپ کہاں، کہاں میں اور کہاں صحابہ کا مقام، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، ہمارے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا آقا نے کہا تھا ابو مسلم خولانی سے دعا بھی کروانا ہے۔ ابو مسلم خولانی کا کیوں؟ یہ ختم نبوت پہ قربانی دینے والا تھا۔ یہ امت محمد عربی کے معاملے بھی اتنی حساس ہے، اور جو قذاب ہوتے ہیں نا، جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹوں کے پیروکاروں کو بھی پاؤں نہیں ہوتے۔ ہمارے تھر پار کر سندھ کے اندر ایک قادیانی مبلغ گیا، جا کر ایک لوہار نہیں ہوتے جو کلہاڑیاں تیز کرتے ہیں، درانتیاں اور جو اوزار بناتے ہیں کھیتی باڑی کے، وہ لوہے کی کلہاڑی کو آگ پہ گرم کر کے اس کا منہ لگا رہا تھا، اس کی دھار بناتے ہوئے مرزائی مبلغ جا کر سمجھانے لگا کہ اس کا نام تھا بابا برکت علی، اس لوہار کا۔ اسے کہنے لگا بابا برکت علی تم جانتے ہو مسیح موعود نے آنا تھا؟ کہا ہاں آنا تھا۔ کہا وہ تو قادیان میں آ چکا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور لگا دلائل دینے، دیتا رہا دلائل، دیتا رہا، وہ آرام سے اپنی کلہاڑی کا منہ تیز کرتا رہا، اور جب وہ فارغ ہو گیا اپنی باتوں سے، بابا برکت علی اٹھ کر کھڑا ہوا، کلہاڑی اٹھائی، اس کے سر پہ رکھ کر کہا جس کو تو مسیح موعود کہتا ہے ہم اسے قادیانی دجال کہتے ہیں، ابھی میرے سامنے مرزا قادیانی کو 100 ماں بہن کی گالیاں دے، اس کی ابھی مٹی پلید کر، ورنہ میں تیرا سر توڑ دوں گا۔ بھی اس قادیانی نے جان بچانے کے لیے جس کو وہ نبی سمجھتا تھا اس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس نے 100 کہی تھی، اس کی 200 پہ جا کر بریک لگی، جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے۔ جب گالیاں دے کر قادیانی تھک گیا، اب اس برکت علی نے اگلا کام کیا، یہاں تک تو چلو ہو گیا، وہ ڈر کر کہہ دیا، اگلی بات سنو۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، سر گھٹنے نیچے رکھے، سر نیچے کر کے بیٹھ گیا، کہا تو جھوٹے کا پیروکار تھا، موت کے ڈر سے اپنے نبی کو گالیاں دینے لگا، میں سچے کا پیروکار ہوں، پکڑ کلہاڑی، سر سے لے کر پاؤں تک میرا چھوٹا چھوٹا قیمہ کر دے، میں اپنے محمد عربی پہ درود پڑھتا ہوا دنیا سے جاؤں گا، میری زبان سے اپنے نبی کے لیے تو گالی نہیں سن سکتا۔ یہ 1400 سال کے بعد تھر پار کر کے ایک دیہاتی کا عقیدہ ہے، ایک دیہاتی کا عقیدہ ہے۔ یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں ہمیشہ حساس رہی ہے۔ اسی سال کی بات ہے، ایک دیہاتی آدمی منڈی میں جانور بیچ رہا تھا، جانور بیچتے ہوئے ایک آدمی نے جا کر اس کے بکرے کو، بڑے اچھے نسل کے بکرے کو پسند کیا۔ ان پڑھ دیہاتی، کسی کام کا نہیں ہے، ان پڑھ دیہاتی جسے کچھ پتا نہیں، جا کر اس نے کہا یار اچھا سا بکرا دو جو تمہارے مال میں سب سے زیادہ ہو۔ اس نے کہا یہ سب سے اچھا ہے۔ اس نے کہا اتنا اچھا تم نے قیمتی کر رہے ہو، ذرا سستا دیکھ لو۔ اب اس خریدنے والے نے یہ کہہ دیا نہیں بھائی میں تو ایک قربانی رسول اللہ کے نام کی کرتا ہوں، ایک قربانی رسول اللہ کے نام کی کرتا ہوں، اور میں اچھا جانور کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سب سے بڑے اور اچھے بینگے بکرے کی رسی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور منڈی میں غائب ہو گیا۔ کہا جب تو نے سائیں کا نام لے دیا ہے اب میں کیسے پیسے لے سکتا ہوں، یہ سائیں کے نام پہ لے جاؤ۔ یہ 1400 سال بعد اس سال کی منڈی کی بات ہے۔ یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں بڑی حساس ہے، اس کا رسول اللہ سے عشق کبھی کم نہیں ہوتا، رسول اللہ سے محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ لیکن بدبختی کیا ہے، اصل مرض کیا ہے ہمارے نوجوانوں میں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب دنیا جھوٹ پر اتنی قائم ہو چکی ہے، معاشرے میں برائی اتنی پھیل چکی ہے، ہمارے پیٹوں میں حرام اتنا جمع ہو چکا ہے۔ اب کوئی دجال آتا ہے، کوئی جھوٹی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، مرزا قادیانی کی طرف بلاتا ہے، ہمارے لوگ اس کی بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ سن لو بات، حرج کیا ہے میرے دوستو؟ ہمارے دل و دماغ یہ محلے والوں کی ڈسٹ بین نہیں ہے، یہ کمیٹی والوں کا ڈرم نہیں ہے کہ جو جہان کی گندگی لے کر آئے ہمارے دل و دماغ میں ڈال جائے۔ ہمارے دماغ لوگوں کے شبہات سننے کے لیے نہیں ہے، ہمارے دل میں رسول رہتے ہیں۔ حضرت ننوتوی نے کیا کہا تھا؟ جنت کو مخاطب کر کے کہا تھا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کے طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں ان کو زیب نہیں دیتا کسی بے دین کی بات کو بھی سن لیں، کسی قادیانی کے پیغام کو بھی سن لیں، کسی منکر حدیث کی گفتگو کو سن لیں، کسی انجینئر بے دین کی باتوں پہ کان دھرے، کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، کیوں؟ اس کے دل میں حضور رہتے ہیں۔
اس کے دل میں آقا رہتے ہیں، وہ کیسے کسی بے ایمان کی بات کو سن سکتا ہے؟ آج ہمارا المیہ ہمارے شکوک و شبہات ہیں اپنے پیغمبر کے معاملے میں، اپنے عقیدے کے معاملے میں، تو اس بات کو اپنے عقیدے کے طور پہ جان لیجئے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری زندگی ہے، عقیدہ ختم نبوت میں ہماری بقا ہے، عقیدہ ختم نبوت اس امت کی پہچان ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ رہا، نہ یہ امت رہے گی، نہ ہماری پہچان باقی رہے گی۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ آج سے پہچان ہمیں نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ کتنا وقت باقی ہے اذان میں؟ جی 5-10 منٹ ہے، ٹھیک، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اب عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا حساس عقیدہ ہے، اتنا امت مسلمہ، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پورے نظام عالم میں ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کا ترانہ گونج رہا تھا، حتیٰ کہ ہر مخلوق جانتی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اتنا کائنات کو یہ سبق ازبر کرایا گیا تھا۔ ایک بدوی نے کیا کیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بدو نے گو کا شکار کیا، گو جسے ذب کہتے گو، اس کا شکار کیا، اسے قتل کیا تیر مار کے، مری ہوئی گو لا کر رسول اللہ کے سامنے پھینک دی، پھینک کر امتحان لینے لگا رسول اللہ کا، کہنے لگا اللہ کے رسول اگر یہ گو اٹھ کر گواہی دے دینا کہ آپ اللہ کے رسول، اس نے کہا مری گو نے کون سا بولنا ہے، یہ کون سی گواہی دے گی؟ لیکن اسے نہیں پتا تھا اس کائنات کو جو سبق یاد کروایا گیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو وہ سبق یاد ہے کہ محمد عربی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب جب اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ گو اگر اٹھ کر گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا مردہ گو زندہ ہو کر کہہ دے میں تمہیں اللہ کا نبی مان لوں گا۔ جب یہ بات کی اللہ کے رسول نے گو سے مخاطب ہو کر کہا اخبرنی یا ذب، اے گو ذرا بتا میں کون ہوں، بتلا ذرا اٹھ کر میں کون ہوں۔ وہ مردہ گو جس کو وہ قتل کر کے لایا تھا اپنی دم کے بال پہ کھڑی ہو کر کہتی انت سید المرسلین انت خاتم النبیین، آپ رسولوں کا بھی سردار ہیں، آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ ایک گو نے جب گواہی دی، اس بدو نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس گو کو کس نے بتایا کہ اللہ کے رسول آخری ہے؟ یہ کائنات میں وہ ترانہ گونج رہا تھا ہمارے نبی کے آنے سے پہلے۔ ایک آدمی دیہاتی بکریاں چرا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے، اب وہ بکریاں چرا رہا کہیں شمال کے شام کے آخری کنارے پہ بکریاں چرواتے ہوئے ایک بھیڑیے نے آ کر اس کی بکری کو دبوچا کھانے کے لیے، اس نے اپنی لاٹھی کے ساتھ اس جو ہے وہ بکری کو چھڑا لیا۔ اب وہ بھیڑیا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر انسانوں کی طرح کلام کر کے کہتا ہے اے بندہ خدا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرے ہاتھوں سے اللہ کا دیا ہوا رزق کیوں چھین لیا؟ اس نے کہا مجھے تعجب ہے کہ تو انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ کہا میں تجھے اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا جا اس وقت اللہ کا آخری نور، اللہ کا آخری ظہور، اللہ کا آخری پیغام لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی مدینہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور تو ادھر جنگل میں بکریاں چلا رہا ہے۔ اب اس بھیڑیوں کو کس نے بتایا کہ آخری نبی آ چکے ہیں؟ اس لیے کہ اس کائنات کو یہ سبق پڑھا دیا گیا تھا کہ محمد عربی آنے کے بعد پھر کسی اور نے نہیں آنا، وہ آخری ہیں، اللہ کا آخری پیغام ہے، ان کی امت آخری امت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب جب ہماری اتنی اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، جب کسی نے آنا ہو، آنے والے کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ اب آپ کو بتایا گا میرے بعد کس نے بیان کرنا ہے؟ نہیں بیان کیا گیا، نہیں بتایا گیا۔ جب بتایا نہیں گیا تو اس کی صفات بھی نہیں بیان کی گئی۔ اسٹیج سیکرٹری مجھے بلاتے ہوئے میرے تعارف کروا رہا ہے کہ یہ عالمی مجلس کے خادم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے اور فلاں جگہ سے آئے، لیکن جس نے آنا ہی نہیں اس کا اس کو تعارف کروانے کی کیا ضرورت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تک نبیوں نے آنا تھا، نبیوں کی صفات بتائی جاتی رہی، امت کو سباق دیے جاتے رہے تاکہ نبیوں کے پہچاننے میں خطا نہ کرے۔ لیکن ہمارے آقا کے بعد کسی نے نہیں آنا تھا، ہمارے نبی نے امت کو ایک ہی سبق پڑھایا، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد کذاب اور دجال آئیں گے، دعوی نبوت کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں۔ لیکن میری امت کے لوگوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، یہ سبق اپنا یاد کر لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ سبق اتنا یاد کروا دیا اور امت اس سبق کو کبھی بھی نہیں بھولی، اس لیے کہ کسی کے آنے کا اندیشہ ہو تو بندہ راستہ بھولتا ہے. جب پتہ ہو کہ آگے راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ آخری راہ ہے، پھر کوئی نہیں بھولا کرتا. یہ امت محمد عربی کے دامن سے اسی لیے آج تک چپکی ہے کہ ہمیں پتہ ہے ان کے ماسواب راہ بھی کوئی نہیں باقی. وہ آخری راہ ہے، اللہ کی راہوں میں آخری راہ ہے، اللہ تک پہنچانے والی آخری ہستی ہیں. اب ان کے اوپر شب بخون مارا قادیانیت نے. اور بھی لوگ دعوی نبوت کرتے رہے، آئندہ بھی کوئی شیطان اٹھتے رہیں گے، دجال تک، قیامت کے آنے تک کذاب آتے رہیں گے. لیکن آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو، ہمارے آقا کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے. اللہ کے سچے نبی صرف ایک حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اور وہ بھی اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے آنا ہے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے. آج کل قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اتنے ملک کے حالات خراب ہو گئے، ڈالر اتنا اوپر چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نیچے نہیں آ رہے. کیوں بھی؟ عیسیٰ علیہ السلام منی ایکسچینج کے مینیجر ہیں جنہوں نے آ کر تمہارا ڈالر اوپر نیچے کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کام تھوڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں آنا نہ تو تمہاری کرنسی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، نہ تمہارے ملکوں کی جنگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، نہ تمہاری باہمی انارکی اور انتشار کے خاتمے کے لیے ہے. اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو اس دجال کے فتنے سے ٹکرانے کی طاقت نہیں دی گئی. باقی ہر فتنے سے یہ امت خود ہی نمٹ لیتی ہے. ابھی ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لو، 40 ملک اکٹھے ہو کر آئے تھے ہاں اس امت کو کچل کے رکھ دینے کے لیے کہ لیمو کی طرح نچوڑ کے رکھ دیں گے. ہوا کیا؟ جوتے بھی چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ امت جیت گئی، کفر ہار گیا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ امت جیتی ہے، وقتی شکست ہوتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی اس امت نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے، ہر طاغوت کا مقابلہ کیا ہے. اس امت کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی فتنے سے ٹکرانے کے لیے. لیکن دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ اسے قتل کرنے کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہوگی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، کوئی نیا نبی نہیں بھیجیں گے، پرانے نبی کو رکھا تاکہ ختم نبوت کی عقیدے پہ زد نہ پڑے. نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور وہ اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے آ رہے ہیں. قتل دجال کے معاملے میں ہمارے دیگر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں آ رہے. لیکن قادیانی ایک ایسا فتنہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو یرغمال بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. ان کے مبلغین میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. میں مسلمانوں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو تو مدرسے کے علماء اور طلباء ہیں، خدا را مدرسے میں آئینہ قادیانیت حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب حفظہ اللہ کی پڑھائی جاتی ہے، اس کو آپ بھی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ امتحان میں پاس ہو جائیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. قادیانی جتنا سخت فتنہ ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اس فتنے کی پوری باریکیوں کو جانیں تاکہ اپنا بھی ایمان بچا سکیں، مسلمانوں کا ایمان بھی بچا سکیں. تو ہمارے جو ساتھی ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں وہ صرف اتنی بات پہ خوش نہ رہے کہ ہم ختم نبوت کے نام کے ساتھ منسوب ہیں. نہیں، ختم نبوت کا پیغام، اس عقیدے کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھانا، مساجد میں دروس رکھنے، بلکہ یہاں تک کیجئے اپنی آنے والی نسلوں کا عقیدہ بچانے کے لیے جیب میں ٹافیاں رکھو، بازار میں نکلو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک کے کہو، بیٹا کہو محمد عربی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسے ٹافی دو، آگے چلے جاؤ. جاتے کل تم بازار سے گزرو، بچے تمہیں دیکھ کر ختم نبوت کے نعرے لگانے لگ جائیں. تمہیں دیکھ کر تمہاری دکان والے ہو، تمہاری دکان پہ چھوٹا بچہ آتا ہے، اسے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ کر کہو، بیٹا کہو محمد عربی اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کا نام محمد ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ 3 جملے یاد کرواؤ. ایک ٹافی دو، تم نے ایک ٹافی اسے نہیں دی، تمہاری دکان کا خرچہ نہیں ہوا، اس بچے کا مرتے دم تک کے لیے تم نے عقیدہ درست کر دیا. اب بچے کے علم تو بھولنے والا نہیں ہوتا، بچوں کو یاد کرواؤ، اپنی مساجد میں ختم نبوت پہ درس رکھو اور اس عقیدے کو اتنا عام کر دو. اگر کوئی قادیانی آ کر اپنا پر پرزے نکالنا بھی چاہے تو اس خوف سے دبک کر بیٹھ جائے کہ محمد عربی کے دیوانے ہیں، یہ کسی اور کی بات نہیں سنتے. ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے شہر آرے والا میں ہمیں نہیں پتا تھا ایک ڈاکٹر آ گیا، بڑا مشہور میدے کا ڈاکٹر، آج سے 8-10 سال پرانی بات ہے. اب ہمارے پکوڑے بیچنے والا، سموسے بیچنے والا، اسے حاجی کاشف کہتے ہیں، نوجوان سا لڑکا ہے، بچپنے میں والدہ نے حج کروا دیا، ساتھ لے گئے تو حاجی کے نام پہ مشہور ہو گیا. اب وہ بیانات سنتا رہتا تھا کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے. اب اس کے پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اب اس ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھا ہے کرسی پہ اور درد کی وجہ سے اکڑو سا بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا بیٹا یہ گولی ہے اور شہزان کے ساتھ کھا لینا.
شیزان کی بوتل کے ساتھ یہ گولی کھا لینا اور کوئی چیز نہیں کھانی، بس شیزان پی لینا ساتھ، یہ بھی قادیانیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی طرح اس کے دل سے قادیان کی نفرت کم کرو تاکہ ہم اپنا کفر ڈال سکیں۔ اس نے اسے درد کی حالت میں پیٹ کو پکڑ کر کہا ڈاکٹر صاحب تمہیں نہیں پتا یہ قادیانیوں کی بوتل ہے اور تم مجھے کہتے ہو یہ پی لینا؟ اسے نہیں پتا تھا یہ قادیانی۔ اس نے کہا چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں نہ سنا کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، شیزان کے ساتھ اس دوائی کو کھا لو تمہارا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اپنا درد بھول گیا اور پھر جو اس نے ڈاکٹر کو درد دیا آرام سے اٹھا، اندر سے کنڈی لگائی پہلے تاکہ کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکے، پھر مار مار کے ڈاکٹر کا وہ برکس نکالا اور اتنی اس کی بھرپور طریقے سے دھلائی کی۔ اس نے کہا مجھے مولویوں نے کیا میں نہیں سنتا، اب میں اپنے نفس کی سنتا ہوں، مولویوں نے تو ہمیں تمہیں مارنے سے منع کیا ہے اور تو نے کہا مولویوں کی نہ سنا کرو، اب میں اپنے دل کی سن رہا ہوں، اب تو بچ کر دکھا۔ اب وہ چیخے مار رہا ہے مجھے چھوڑو میں قادیانی نہیں ہوں، میں نے تو ویسے کہا تھا۔ اتنی دیر میں کسی نے دروازے اندر شور سنا، خیر کسی طریقے سے وہ کھڑکی کھلی اور وہ بھاگا۔ دوسرے دن اس نے اپنی ٹرانسفر کروائی اور علاقے سے غائب ہو گیا کہ یہاں کے تو ایک پکوڑے بیچنے والے کا اتنا ایمان مضبوط ہے کہ صرف شیزان کا مشورہ دینے پہ اس نے مار مار کے شیطان بنا دیا، مار مار کے شیطان بنا دیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا عقیدہ درست کریں گے، ان کے ایمان کو بچائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ قادیانیوں سے کسی قسم کا لین دین، ان سے تعلق، ان کے بارے میں نرمی ہمارے آقا کا دل دکھاتی ہے، ہمارے آقا کو ہم سے ناراض کر دے گی، تو ہمارے عقیدے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جڑا رہنے کی اور اس عقیدے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ براہ راست رسول اللہ کی سکوٹی ہے، اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔